دیکھیں دعا حیات قضائیہ کے اندر، حیات قضائیہ سے مراد اس طرح ہاتھ اٹھا کر اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ طلب کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص رکھا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اس طریقے سے دعائیہ انداز میں کسی نے بھی، کسی صحابی نے کسی نبی سے اس طرح کچھ طلب نہیں کیا، یا اولیاء اعظام سے بھی کسی نے کوئی طلب نہیں کیا، یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے، نہ دعا کے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ دے دیں۔ دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے، دوسرے سے نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ دعا بھی ایک طلب امداد کا ذریعہ اور ایک طریقہ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے یا غیر اللہ سے امداد طلب کرنا اور دعا، ان کو مکس نہ کیا جائے، تھوڑا علیحدہ رکھا جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جائے گی، اور استمداد یعنی مدد طلب کرنا یہ اللہ تعالیٰ سے ہی کرنا افضل ہے، اولیٰ ہے، بہتر ہے، سنت انبیاء ہے، سنت صحابہ، سنت اولیاء ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ مخلوق کو، چاہے وہ انسان ہوں، جنات ہوں یا بے جان چیزیں ہوں، انہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ از خود نفع و ضرر کے مالک نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نفع و ضرر عطا فرمایا ہے، دینے والی ذات اللہ کی، ہم ان کو وسیلہ سمجھ کے لے رہے ہیں، تو پھر غیر اللہ سے استمداد میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج اگر غیر اللہ سے استمداد کا تصور دینی اور دنیاوی معاملات میں ختم کر دیا جائے تو یاد رکھیں کہ نہ صحابہ کرام معاذ اللہ شرک سے محفوظ نظر آئیں گے اگر اس کو شرک قرار دیا جائے، اور نہ پھر دنیا کا نظام چل سکتا ہے، کیونکہ استمداد تو لازم ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنی ہوتی ہے۔ صحیح عقیدہ بس رکھیں، دینے والی ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ سے ہی مانگنا افضل اور اولیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، تمام خزانے اسی کے دست قدرت میں ہیں، وہ اگر نہ چاہے تو ایک تنگ کا بھی کوئی اٹھا کر ہمیں نہیں دے سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج ہوئے بغیر اپنے بندوں کو وسیلہ اور ذریعہ بناتا ہے، اور جب اس نے بندوں کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا تو یہ تو پھر ایک مشیت الہی کے تحت ہے کہ جب اللہ نے انعام دیا ہے کسی کو اور وہ انعام تقسیم کے لیے دیا ہے تو جس کو دیا ہے اس سے پھر طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ مادرزاد اندھوں کو بینائی دے دیا کرتے تھے، اور کوڑھ کا کوئی مریض آتا جسم پہ ہاتھ پھیرتے اس کا جسم ٹھیک ہو جاتا۔ آپ اٹھا کے پڑھیں ذرا قرآن پاک، مستند تفسیر دیکھیں، ایک ایک ٹائم میں 70 ہزار لوگ آپ کے پاس جمع ہو جاتے تھے اور آپ شفا دیتے تھے۔ اب شفا دینے والی ذات کو کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور آپ یہ آیات نکال کر دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واحد متکلم کے صیغے استعمال کیے ہیں، میں شفا دیتا ہوں، میں اندھوں کو بینائی دیتا ہوں، میں پرندے بنا کے ان میں پھونک مارتا ہوں وہ زندہ ہو جاتے ہیں، میں اپنی طرف منسوب کیا۔ اب کوئی کہے کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو شرک کر رہے تھے، دینے کا اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ آنکھیں دینے والا ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے، تو مراد ان کی یہی تھی کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن چونکہ میں وسیلہ ذریعہ ہوں تو پھر فعل کی نسبت اپنی طرف کروں مجازن یا حقیقتاً اللہ کی طرف کروں، دونوں ٹھیک ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، دعا اللہ تعالیٰ سے ہوگی، طلب امداد سب سے ہو سکتی ہے، غیر اللہ سے بھی، اللہ تعالیٰ سے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو مستقل فی الذات اور غیر محتاج سمجھ کر ہوگی۔ اور کسی اگر آپ غیر اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں تو مستقل بالذات نہیں ہے، وہ محتاج ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور اللہ کی عطا سے جو ان کو ملا ہے، اور جہاں اجازت ہے وہاں پر وہ عطا کر دیتے ہیں، ان سے لینے میں حرج بھی نہیں ہے۔ وقت کی قلت نہ ہو